لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربك أكذب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
यख़रुज मिन्हुमा अल-लुअलुअु वल-मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शअन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या मअशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आप हज़रात से दरख्वास्त है कि एक बुलंद तरीन सलवात पेश फरमाएं हज़रात। थोड़ा करीब आ जाएं हज़रात। एक कलाम पेश खिदमत है, एक सलवात से नवाज़ हैं हज़रात। सलाम के एक शेर, एक मतला और चंद शेर पेश खिदमत हज़रात। मतला हाजिर कर रहा हूँ ज़रा साहब, खुर्शीद साहब। या रब दरे हुसैन पजाना नसीब हो, या रब दरे हुसैन पजाना नसीब
جانا نصیب جا کے نہ آنا نصیب ہو. یہ بھی شعر سماعت فرمائے حضرات. مل جائے کاش سرمے خاک در نجات. مل جائے کاش سرمے خاک در نجف. آنکھوں میں اپنی جس کو لگانا نصیب ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ بھی شعر دیکھا تھا. اصحاب شہ سے کہتے تھے اذنے وغا ملے. اصحاب شہ سے کہتے تھے اذنے وغا ملے. خون اپنا راہ حق میں بہانا نصیب ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. خون اپنا راہ حق میں بہانا نصیب ہو. یہ بھی شعر دیکھیے گا حضرات. یا رب بچھا کے فرش عزا کا مکان میں. یا رب بچھا کے فرش عزا کا مکان میں. زہرا کو اپنے گھر میں بلانا نصیب ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. آج ہم کہتا کہ یہ بھی شعر ملاحظہ حضرات. یہ تمنا ہے میری حضرات سے گزارش ہے سماعت فرمائیں. ہوتے ہوئے میں کرب و بلا جاؤں خلد کو. ہوتے ہوئے میں کرب و بلا جاؤں خلد کو. اے کاش کوئی ایسا بہانہ نصیب ہو. یہ بھی شعر دیکھیے ذرا. دل چاہے تو ہے مجھ سا سخنور اور نجف. دل چاہے تو ہے مجھ سا سخنور ہو اور نجف. مدح علی علی کو سنانا نصیب ہو. صلوات بر محمد وآل محمد.
حور کی قسم حسین کے قدموں میں رکھ کے سر، حور کی قسم حسین کے قدموں میں رکھ کے سر، سویا ہوا نصیب جگانا نصیب ہو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ آیت قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل الی آخری، تو اسی کو برش شعر ملاحظہ حضرت، حق چمکے اور دور ہو باطل کی تیرگی، حق چمکے اور دور ہو باطل کی تیرگی، آنکھوں کو اپنی اب وہ زمانہ نصیب ہو، یہ آخری شعر ملاحظہ حضرات، پابوسی امام کا مل جائے گر شرف، پابوسی امام کا مل جائے گر شرف، نالین ان کی سر پا اٹھانا نصیب ہو، نالین ان کی سر پا اٹھانا نصیب ہو، یہ شعر ملاحظہ پھر، ہوتے ہوئے میں کرب و بلا جاؤں خلد کو، اے کاش کوئی ایسا بہانہ نصیب ہو، یا رب در حسین بجانا نصیب ہو، صلوات بر محمد و آل۔ ایک ربائی پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں۔ مرقد بھی شہیدوں کے بنائے نہ گئے، مرقد بھی شہیدوں کے بنائے نہ گئے، کچھ لوگ فاتح کو نہ گئے، چالی سمے
ریتی پر وہ پھول بھی سیوں کو اٹھائے نہ گئے، مرقد بھی شہیدوں کے۔ صلوات محمد یہ مرثیہ حسب فرمائش عالی جناب محترم معظم عمار رضوی صاحب نے فرمایا ہے، لہٰذا پیش خدمت حضرات دل صاحب اولا سے انصاف طلب ہے، دل صاحب اولا سے انصاف طلب ہے، دنیا میں پسر باپ کی زینت کا سبب ہے، اولاد کا ہونا بھی بڑی بخشش رب ہے، یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے، یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے، رونے کی ہے جا ظلم نیا کرتی ہے تقدیر، شبیر سے اکبر کو جدا کرتی ہے تقدیر، بیٹا بھی وہ بیٹا جو ہے تصویر پیغمبر، اخلاق میں مانند حسن زور میں حیدر، خوش لہجہ خوش خصلتوں خوش وضع سراسر، معشوق جہاں رونق دی عاشق داور، انصاف سے سب صاحب اولاد بتا دیں، اس طرح کے فرزند کو مرنے کی رضا دیں، مہر پدری ایک طرف اکبر کا ہے یہ حال، آغاز جوانی ہے اور 18واں ہے سال، غیروں کا بھی دل غم سے ہوا جاتا ہے پامال، ماں کی یہ تمنا ہے کہ دولہا بنے یہ لال، ماں کی یہ تمنا ہے کہ دولہا بنے یہ لال، کیا ترفع مصیبت علی اکبر پا پڑی ہے،
ہے بیاہ کے قابل پا اجل سر پا کھڑی ہے، اس دم شہ بے کس کو ہے تشویش نہایت، بابا پا غضب لائی ہے فرزند کی رخصت، گر دیتے ہے رخصت تو گوارا نہیں فرقت، رو کے تو نہیں ہوتی ہے امت کی شفاعت، رو کے تو نہیں ہوتی ہے امت کی شفاعت، کیا صدمہ ہے کیا فکر ہے کیا رنج و تاب ہے، ہر طرح سے مشکل ہے ہر ایک طرح غضب ہے، فرماتے ہیں یوں دل سے کہ اے مونس و ہمدم، عباس نہیں جن سے کرے مشورہ اس دم، فرزند رضا مانگتا ہے دے کے نہ دے ہم، دل کہتا ہے ایک کام کرو اے شہ عالم، گر پیاری ہے امت تو انہیں رل کی رضا دو، یہ پیار ہے تو دل سے تم امت کو بھلا دو، دل صاحب اولا سے وعجل فرجه۔ تو یہ مجھے کو آئیے آپ بھی صلوات بر محمد و آل فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک صلوات بھیج دیں ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلمہ خلق الافلاق
فخر موجودات سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا ایک ارشاد گرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس مختصر سے وقت کے لیے اسی کو عنوان گفتگو قرار دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، یقیناً کوئی شک نہیں ہے میرا حسین حتماً شیورٹی اور گارنٹی کے ساتھ یقیناً حسین مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت ہے، وہ سفینۃ النجات، اور وہ کشتی ہے کہ اگر اس پہ کوئی انسان سوار ہو گیا تو اس کو نجات مل جائے گی۔ سرکار ختمی مرتبت کی زبان سے یہ نکلے ہوئے یہ کلمات عظمت امام حسین علیہ السلام کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی رشتہ داری میں نہ دیکھا جائے، نبی ذاتی تعلقات میں نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ ما محمد الا رسول، میرا محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے، وہ اگر اٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ اگر بیٹھے گا تو رسول ہوگا، وہ اگر میدان جنگ میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر محراب میں ہوگا تو رسول ہوگا، وہ اگر منبر پہ ہوگا تو رسول ہوگا، وہ کسی کی ڈیوڑی پہ جا کر سلام کر رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، وہ اگر کسی کو دوش پہ جگہ دے رہا ہوگا تب بھی اللہ کا رسول ہوگا، وہ اگر کسی کو پشت پر بٹھا کر 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوگا تب بھی وہ اللہ کا رسول ہوگا، اس لیے کہ ما محمد الا رسول، میرا محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ اور صرف یہی نہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کے لیے قرآن نے اعلان کیا، بلکہ مزید ارشاد فرمایا گیا سورہ نجم میں کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اس وقت تک کہ کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی کا نزول نہ ہو جائے، محمد وہی کہیں گے جو وہی آئے گی، ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ نبی کریم کی زندگی، نبی کریم کی شخصیت، نبی کریم کی تبلیغاتی زندگی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سرکار ختمی مرتبت ذاتی تعصبات سے بھی پاک ہیں، علاقائی تعصبات سے بھی پاک ہیں، یہی نہیں نہ ان کے سامنے کوئی رشتہ ہے، نہ ان کے سامنے کوئی اپنا ہے، نہ ان کے سامنے کوئی پرایا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو بھی تبلیغ کے اوپر لبیک کہتا ہوا آئے گا وہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور یہ تو نبی کا کمال ہے۔ دیکھیے میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اور لوگ بھی جمع ہو جائیں، جب تک کہ عظمت سرکار ختمی مرتبت کے لیے چند جملے عرض کروں کہ یہ نبی کریم کا کمال ہے کہ 23 برس کے مختصر سے وقفے میں اس نبی نے اس اللہ کو پہچنوا دیا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کمال ہے سرکار ختمی مرتبت کا کہ اس سماج میں، اس علاقے میں، اس قوم میں جہاں 360 آلریڈی گٹیوں میں پیوست ہوں اور میں صورتوں کے ہوں، میں تصویروں کے ہوں، ان 360 کو خداؤں کو نکال کر ایک وہ خدا جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے سامنے جھکوا دینا، یہ ہے کمال محمد، یہ ہے نبی کریم کا کمال کہ خدا کی قسم 360 خداؤں کو نکال دینا، اور وہ بھی جو باپ دادا پردادا سکردادا کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، اور بڑی محبت بھی تھی عرب کو، بڑی انسیت بھی تھی۔ اما کبھی سفر پہ جاتے تھے مکہ چھوڑ کر تو اپنے ساتھ حلوے کے بت بنا لیتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ حلوے کے بت بنا لیتے تھے، کہیں جب شیلٹر کرتے تھے، کہیں پر قیام ہوتا تھا تو ان حلوے کے بتوں کو نکالا جاتا تھا، اسی طرح سجایا جاتا تھا جیسے خانہ کعبہ میں سجتے ہیں، سجے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ویسے ہی جھک جھک کے ان کی پرستش ہوتی تھی، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور پھر احترام کے ساتھ رکھ بھی دیا جاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی سننے کو آیا اور یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ جب بھوک کی شدت حد سے سوا ہوئی تو اب اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ ہمارے اللہ ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، انہی بتوں کو نکالا، حلوے کے بتوں کو کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو ایک عرب کی ٹینڈنسی تھی، ان کی نفسیات تھی، ان کی سائیکولوجی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسے کو خدا مانیں جو نہ کسی بات میں روکے، نہ ٹوکے، نہ منع کرے، جب ہماری مرضی ہو جب تک کہ ہم اس کے سامنے جھکتے رہیں، جب بھوک لگے تو انہیں کھا بھی جائیں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔
بھائی سرکار میں اکثر سوچتا ہوں، ماشاءاللہ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ بھی رسول اللہ کی مظلومی ہے، ان کے ساتھ ذات رسول کے ساتھ ہم مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ جب بھی ان کی سیرت کے متعلق جلسے ہوئے، جب بھی ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے جلسے برپا کیے گئے، منعقد کیے گئے، تو اکثر ہم نے یہ سنا کہ ان کی زلفیں ایسی تھیں، ہم نے اکثر یہ سنا کہ وہ اس طرح سرما لگاتے تھے۔ خدا کی قسم اگر اس سے ہٹ کے شخصیت سرکار ختمی مرتبت کو دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ 23 سال کی مختصر سی مدت، غور کر رہے ہیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 23 سال کی مختصر سی مدت، اس میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کا شکار ہو گئے، 3 سال خاموش تبلیغ، یعنی 6 سال مائنس کر دیے، اب بچے 17 برس۔ 17 برس میں وہ رسول ان لوگوں کی گھٹیوں سے 360 کو نکالے۔ نہیں، بڑا آسان ہے کہنا اور بڑا آسان ہے سننا۔ آپ کے ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ میں کچھ رسومات ایسی ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں گھر میں اعلان کر دیے کوئی غیر شرعی رسم نہیں ہوگی، میں نہیں ہونے دوں گا، آپ یقین جانیے کھانا نصیب نہیں ہوگا، گھر سے نکال دیے جائیں گے کہ میاں جائیے، آپ جائیے بس باہر کا کام دیکھیے، آپ کو یہاں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے یہ رسوم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک غیر شرعی رسم کو بھی اختیار اور اقتدار کے باوجود شوہر اپنے گھر سے نہیں نکال پاتا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایک غیر شرعی رسم نہیں نکال پاتا، نہ کہ 360 جہاں آلریڈی پیوست ہوں ان کو نکالنا اور نہ نظر آنے والے خدا کو منوا لینا۔ کبھی اس رخ سے بھی مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم کی سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ 17 برس کی عمر ملی تبلیغی، اور اس میں یہی نہیں بلکہ آدم کی تبلیغات جو ادھوری رہ گئیں ان کو بھی مکمل کرنا ہے، شیش کی تبلیغات کو مکمل کرنا ہے، انوش کی باتوں کو مکمل کرنا ہے، لمق کی اور مہلائل کی اور لمق کی اور ادریس کی اور نوح کی اور ابراہیم کی اور اسحاق اور عیسیٰ کی جو بقیہ جات ہیں ان کو بھی مکمل کرنا ہے۔ پھر جو واجبات لے کے آ رہے ہیں صرف ان کو سنانا نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ غور کریے کہ اسلام مکمل ہو رہا ہے آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں۔ خدا کی قسم ہر نبی کی ایک تمنا ہوئی ہوگی کہ پروردگار کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے ذریعے یہ اسلام تکمیل کی منزلوں تک پہنچ جائے، کامل ہو جائے، لیکن آدم حسرت لے کے چلے گئے، نوح حسرت لے کے چلے گئے، ابراہیم حسرت لے کے چلے گئے، موسیٰ حسرت لے کے چلے گئے، عیسیٰ اور ذوالقفل اور ذوالقرنین اور یحییٰ اور زکریا اور ادریس اور عزیز اور سلیمان، اب 1,23,999 پیغمبر ہیں، سب حسرت لے کے چلے گئے۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ 23 برس، جس پہ اگر آپ ہسٹری پڑھیے تو آپ کو جناب آدم 1,000 برس کی طولانی عمر کے ملیں گے، جناب شیش تقریباً 963 برس کی، تبری نے بھی اس کو لکھا اور ابن خلدون نے بھی اس بات کو لکھا، انوش تقریباً 972 برس کی عمر، یعنی شروع کے جتنے بھی نبی ہیں وہ 100 کے آس پاس 910,000 کے آس پاس نظر آ رہے ہیں۔ خود جناب آدم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابن خلدون لکھتا ہے کہ 40,000 مرد و زن اس روئے زمین پہ تھے جو انہی کی اولادیں تھیں، یعنی اتنی عمر پانے کے باوجود وہ نہ کر پائے جو ہمارے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 950 سال تک رسول جناب نوح نے تبلیغ کی، لیکن حسرت لے کے چلے گئے۔ نبی کریم کا کمال یہ ہوا کہ جس کے لیے کان ترس گئے تھے نبیوں کے، اس آیت کو منگوا لیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن دین کامل ہو گیا۔ اما اس صدا کو سننے کے لیے آدم کے کان بے قرار تھے، نوح کے کان بے قرار تھے، ابراہیم چاہ رہے تھے کہ اس آیتوں کو سن لوں، موسیٰ چاہ رہے تھے کہ کاش یہ بات میری زندگی میں ہو جائے کہ دین کامل ہو جائے، لیکن کوئی نہ کر پایا، وہ ہمارا نبی کر گیا۔ ہمارے نبی نے وہ دین پہنچایا، اور پھر واجبات اور مستحبات ایک اتنا محروب بھائی اتنا ٹائٹ شیڈول ہوگا۔ میں اکثر سوچتا ہوں نبی کریم کی زندگی کو اتنا ٹائٹ شیڈول ہوگا کہ دم بھرنے کی فرصت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آدم نوح جہاں جہاں خاکہ چھٹ گیا ہے اس کو رنگ بھی بھرنا ہے، ان تبلیغات کو مکمل کرنا ہے، واجبات، آیتیں آ رہی ہیں، سورے آ رہے ہیں، سورے آ بھی رہے ہیں، آیتیں آ بھی رہی ہیں، ان کی تشریح بھی کرنا ہے، اس کی تفصیل بھی بیان کرنا ہے۔ نماز کا حکم آ گیا ہے تو عمل کر کے بتانا ہے، صبح کی نماز بھی پڑھ کے بتانا ہے، ظہرین کی نماز پڑھ کے بھی بتانا ہے، مغربین کی نماز پڑھ کے بھی بتانا ہے، ماہ سیام کے لیے حالت صوم میں رہنے کا حکم آ گیا تو روزہ رکھ کے بھی بتانا ہے، صاحب استطاعت ہو جاؤ تو حج کرنے جاؤ تو حج کے طریقہ خود حج کر کے بتانا ہے۔ اتنا ٹائٹ شیڈول جس کے پاس ہو، جس کو واقعاً فرصت نہ ہو، میں اکثر سوچتا ہوں
اکثر ہم لوگوں کے سماج میں یہ بات نظر آتی ہے کہ کبھی کبھی کاروباری حضرات بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں یہاں پر، کبھی کبھی جب بہت ارجنٹ آرڈر آتا ہے تو جو کارخاندار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کو یقین جانی ہے نہ رشتے نبھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ کھانے کی فرصت ہوتی ہے، نہ بچوں کو پیار کرنے کی فرصت ہوتی ہے۔ ان کا بھائی فلاں جگہ جانا ہے، کہا بھیا تم چلے جاؤ، بچوں کو لے کے چلی جانا، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، بہت اہم آرڈر ہے، بہت بڑا لاس ہو جائے گا اگر یہ آرڈر کمپلیٹ نہیں ہوا، اور میں چلا جاؤں گا تو کاریگروں پہ بھروسہ نہیں، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ کہا فلاں جگہ جانا ہے، کہا میری طرف سے معذرت کر لینا۔ اب بچہ ہومک کے اگر آگوش میں آ گیا گھر سے نکلتے وقت تو اس کو بھی اتار دیا۔ کسی نے کہا ارے آپ باپ ہیں، بچہ اس طرح ہومک کے آگوش میں آیا ہے، کم سے کم تھوڑی دیر تک کے لیے اس کو کھلا دیے۔ کہا اتنی فرصت نہیں ہے، مجھے آفس جانا ہے، اب میں اسی کے لیے تو کما رہا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ارجنٹ آتا ہے مسئلہ تو نہ رشتے نبھانے کی فرصت ہوتی ہے، نہ تعلقات نبھانے کی فرصت ہوتی ہے، نہ سماجیات کو دیکھتا ہے، انسان اپنے کام کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کا اتنا ٹائٹ شیڈول کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام بقیہ کو مکمل کرنا ہے، واجبات و مستحبات کو پہنچانا ہے، اور فقط 23 برس میں لے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس 23 برس میں یہ تمام چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو جہاں اتنا ٹائٹ شیڈول ہو وہاں اتنی فرصت کیا، اور کیسے مل گئی کہ کسی کی ڈیوڑی پہ جا کر سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور 1-2 دن کی بات نہیں، یہ 6 مہینے تک اپنی بیٹی کی ڈیوڑی پہ آ کر سلام کر رہے ہیں۔ اگر بچہ ابا کے دامن سے پاؤں الجھے اور وہ فرش مسجد پہ آ جائے تو اٹھا کے ممبر پر لے جائیں کہ ھذا حسین و فارفو۔ اب اگر پشت مبارک پر نبی کی نواسہ آ جائے تو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں۔ یہ ٹائٹ شیڈول میں ان رشتوں کا خیال رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی وہی تبلیغ رسالت ہے۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ آپ متوجہ ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی کریم کا کمال، نبی کریم کی شخصیت اگر اس زاویے سے دیکھی جائے، بھئی آدم، یا آدم سے پہلے اللہ کو دیکھ لیں۔ اللہ، کوئی ایک مسلمان کے پاس پروف ہے کہ اللہ ہے؟ جبرائیل، کون ہے یہ جبرائیل؟ فرشتوں کے سردار۔ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کا قرآن؟ کون لایا؟ جبرائیل لائے۔ کس کی طرف سے لائے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ انصاف سے بتائیے، آج سے 1400 سال پہلے نہ جبرائیل نظر آ رہے ہیں نہ اللہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو قرآن بھی مان کے چوم بھی رہا ہے مسلمان، آنکھوں سے بھی لگا رہا ہے۔ کیوں؟ محمد نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، سرکار نے فرمایا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مان رہے ہیں۔ اما آدم کا کسی کے پاس فوٹو ہے مسلمان کے پاس؟ کسی کے واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو کلپ ہے کوئی؟ جناب حابیل کے اس مظلومی کی بڑی بے دردی کے ساتھ قابیل نے قتل کر دیا۔ طوفان نوح کا کسی کے پاس کوئی ویڈیو رکھا ہے؟ جناب ابراہیم کس طرح نار نمرودی میں ڈالے جا رہے ہیں منجنیق کے ذریعے، کوئی پروف ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، موسیٰ مدائن نکل کے گئے، کیا ہے؟ اما نہ آدم نظر نہ آ رہے ہیں، نہ نوح نظر آ رہے ہیں، نہ ابراہیم نظر آ رہے ہیں، نہ موسیٰ نظر آ رہے ہیں، نہ عیسیٰ نظر آ رہے ہیں۔ اما 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہمارے نبی سے پہلے آئے۔ آدم پر بھی بھروسہ ہے، نوح کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کو ہر مسلمان رسول اللہ کے علاوہ مان رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے محمد نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے سرکار نے کہا ہے۔ اما کتنی بدقسمتی ہے، جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو ہر مسلمان مان رہا ہے، اور جس کو دکھایا جا رہا ہو درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور جس کو دکھایا ہمیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ دیکھیے آدم، جناب آدم کے بعد کسی مسلمان کے پاس پروف ہے؟ اٹکلے تو لگا سکتا ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں بھی کسی کا مسودہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا کہ آدم کی زندگی کے بارے میں کوئی ایک مسلمان کے پاس دلیل ہو تو بتائے، جناب نوح کی زندگی کے بارے میں کوئی دلیل ہو تو بتائے۔ صرف پورا اسلام زبان محمد پر ہے،
ایک نبی کو ہٹا دیے تو نہ لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، نہ قرآن نظر آئے گا، نہ آدم کی آدمیت نظر آئے گی، نہ نوح کی نبوت نظر آئے گی، نہ ابراہیم کی خلت نظر آئے گی، نہ موسیٰ کی ہیبت نظر آئے گی، نہ یوسف کا جمال نظر آئے گا، نہ ایوب کا صبر نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا ایک زبان محمد اگر بیچ سے ہٹا دی جائے، اس لیے کہ اسی زبان پر بھروسہ ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم 360 کو نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکوانا، اور رزلٹ کے طور پر دیکھیے ہمارے بزرگ عمار رضوی صاحب بھی سن رہے ہیں، ہمارے بھائی محروق مرزا صاحب بھی سن رہے ہیں، آج ہم بھی احتیاط سے ان کا نام محروق مرزا کہہ رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ صاحبان علم ہیں۔ ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں سرکار ختمی مرتبت کا کمال وہ یہ کہ دو چیزوں کے اوپر اسلام کی تبلیغ رہی، ایک گزرے ہوئے لوگوں کو منوانا، دیکھیے غور کیجئے گا، ایک آنے والے کل میں اجر کا ملنا، انعامات کا ملنا۔ جب تک کہ زندہ ہو تمہارا کام ہے اسلام کے نام پہ عمل کرو، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہوئے موجودہ وقت میں عمل کرو، رزلٹ کب ملے گا؟ جب مر جاؤ گے۔ نہیں آپ اور نہیں کر رہے ہیں عزیزان گرامی، اسلام میں بیس جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک گزرے ہوئے لوگوں کو منوانا، نہ نظر آنے والے لوگوں کو منوانا۔ ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل عرض کر چکا ہوں، آدم نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن مانا، نوح نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن مانا، ابراہیم نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن مانا، موسیٰ و عیسیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن مانا، تمام نبیوں کو مانا۔ اما اللہ دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن مانا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو ایک گزرے ہوئے لوگوں کو منوانا، اور موجودہ دور میں اے اللہ کے رسول ہم کو کیا کرنا پڑے گا اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ کہ نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، والدین کی اطاعت کرنا پڑے گی، صلہ رحمی کرنا پڑے گی، محتاج کو کھانا کھلانا پڑے گا، یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا پڑے گا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا پڑے گی۔ اچھا یہ سب کر لیں گے، یہ بتائیے اللہ کے رسول ہم کو انعام میں کیا ملے گا؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، انعام میں کیا ملے گا؟ ہم اگر تمہارے اللہ کو مان کر اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ کب ملے گی؟ کہ جب مر جاؤ گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ آج تو اچھا لگ رہا ہے، آج سے 1400 سال بیک جائیے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کی سائیکولوجی ہے، انسان کو اپنے عمل میں اس وقت تک کہ لطف نہیں آتا، وہ انہماک پیدا نہیں کر پاتا جب تک کہ اس کو نتیجے کی امید نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، آپ ایک مہینے تک مارے پھر رہے ہیں، کسی کا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، کمپنی کس کی ہے، مالک کون ہے، آپ دھوپ میں، برسات میں، سخت جاڑوں میں اسی کا پروڈکٹ لیے ہوئے جھوٹ سچ استعمال کرتے ہوئے بیچ رہے ہیں، وہ اپنے عیش کر رہا ہے۔ آپ ایک مہینے تک جو محنت کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ آپ کو پہلی تاریخ کی امید ہے، پہلی تاریخ کو جو ملنے والا ہے وہ ایک مہینے تک آپ کو عمل کروا رہا ہے۔ تو انسان کو عمل کے بغیر، رزلٹ کے بغیر، انعام کے بغیر عمل میں لطف نہیں آتا۔ اما یہ تو نبی کریم کا کمال ہے، اگر فوری طور پر رزلٹ ہوتا تو کوئی کمال نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر فوراً ہی، مثلا میں نماز پڑھنے گیا، مسجد پہنچا، اماں نے زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کے کہ کھانا ناشتہ نہیں دیا جائے گا، چائے نہیں دی جائے گی، جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ۔ اماں کے خوف سے ڈر کے مارے چلا گیا مسجد، جیسے ہی نماز ختم کی مصلی لپیٹا تو دیکھا نیچے 500 کو نوٹ رکھا ہوا ہے۔ اب میں پریشان کہ 500 کو نوٹ کسی نے کوئی بھول تو نہیں کیا؟ اتنے میں چپ چاپ بیٹھا رہا کہ دوسرا جیسے ہی نمازی اپنے مصلی کو نماز کے بعد لپیٹ رہا تھا، اس کے نیچے بھی 500 کو نوٹ، پھر دیکھا ادھر بھی 500 کو نوٹ، پھر ادھر دیکھا ادھر بھی 500 کو نوٹ، ادھر بھی 500 کو نوٹ، ادھر بھی 500 کو نوٹ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تم پہلی بار آئے ہو مسجد میں؟ کہا ہاں پہلی بار آئے۔ کہا تمہیں طریقہ نہیں معلوم؟ یہ اللہ کی طرف سے صبح صبح انعام ملتا ہے۔ جو انسان نماز صبح کے لیے گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہے اپنے گھر بستر کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اس کو صبح صبح 500 ملتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے، اب اماں کہتی یا نہ کہتی، اب ابا ڈانٹتے یا نہ ڈانٹتے، اب مولوی صاحب تنبیہ کرتے نہ کرتے، بچہ صبح کاذب کے وقت میں خود الارم لگا لیتا، جلد سے جلد تیار کرو اس کی صبح صبح بونی ہو جائے گی۔ ظہر کے وقت چاہتا اس کو اگر معلوم ہے کہ 500 روپے ملیں گے تو آپ نہ ظہر کی مس ہوتی نہ عصر کی مس ہوتی، ان کا مغرب میں جائیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے۔ ماہ صیام آیا، اب لوگ بہانہ کر رہے ہیں کہ اب بیمار ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔
اتنے میں جب دسترخوان چنا گیا روزہ داروں کے لیے جو گھر کے روزے دار ہیں، اتنے میں دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے چلے آ رہے ہیں سر پہ خوان لیے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون؟ کہ اللہ کی طرف سے ملائکہ ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں. تم لوگوں کو خبر نہیں ہے؟ ارے رمضان ہے، یہ اللہ کی مہمانداری میں تم لوگوں، وہ میزبان ہے، تم نے کاہے کے لیے کھانا پکوا لیا؟ اللہ جب میزبان ہے، اللہ کھانا کھلائے گا، تم اللہ کے مہمان ہو تو تمہارے لیے یہ کھانا آئے ہیں. دیکھو یہ ایران کی کھجور چھوڑو، یہ سعودی عرب کی کھجور چھوڑو، دیکھو یہ خرما ہے، جنت کا آیا ہے، اس سے افطار کرو. اب جو جنتی کھانوں کو دیکھتا ہے انسان، تو جو بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. بھئی ہر آدمی چاہتا کہ 11 مہینے اپنی کھا رہے ہیں، 1 مہینے ادھر سے آ رہی ہے. میں اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیا یہ امپاسبل تھا؟ کیا یہ ناممکن تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. اگر فوراً رزلٹ مل جاتے تو مسائل آسان تھے. یہاں نبی نے کہا فوراً رزلٹ نہیں ملے گا، جنت ملے گی، تمام لگژریز ملیں گی، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، آسائشیں ملیں گی، دودھ کی نہریں ملیں گی. کب؟ جب مر جاؤ گے. نہ مر جانا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ گزرے ہوئے لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں. کیا کہنا اس زبان مبارک کا کہ جس کے نکلے ہوئے جس کی زبان پر جاری ہوئے کلمات اتنے مٹھاس اور سحر رکھتے تھے، اتنا معجزہ رکھتے تھے. اللہ کا لفظ استعمال کر گیا شہر کا، معجزہ رکھتے تھے، اور ایسی معجز نمائی تھی اور معجز کلامی تھی کہ گھبرا کے انسان کو نہ وہ نظر آ رہا ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ہمارے نبی نے، ہمارے رسول نے فرمایا ہے، ہمارے رسول نے فرمایا. ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں نتیجہ ملے گا. اے ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، خبردار جہنم میں چلے جاؤ گے. ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے جہنم؟ کہاں نظر آ رہی ہے جنت؟ لیکن صرف اس لیے ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے. ایک زبان محمد ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. وہ نبی اپنے نواسے کی محبت میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ نواسے کی محبت میں آ کے کہہ دے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اس لیے کہ جس کی زبان کے اوپر تکیہ کر کے نہ نظر آنے والی چیزوں کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور قبول کر لیا، وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ اپنے نوازے کی محبت میں آ کے کہہ دے کہ ان الحسین مصباح الہدی. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ کیسے کہہ دے؟ اس لیے کہ اگر آنے والے کل میں، ابھی تو یہ 6 برس کا بچہ ہے، آنے والے کل میں اس طرح مصباح الہدی نہیں ہو پایا، کیا معلوم، کیا بھروسہ بڑا ہو کے جوان ہو کے کیا کس طرح بنے. آنے والے کل میں اگر مصباح الہدی حسین نہیں ہو رہے ہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں توجہ دیے گا، اگر مصباح الہدی نہیں ہو رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ گیا، قرآن پہ بھروسہ گیا، آدم گئے، نوح گئے، ابراہیم گئے، عیسیٰ گئے، موسیٰ گئے. اب آنے والے کل کی توقع بھی نہیں، تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، خمس بھی گیا، جہاد بھی گیا. اس لیے کہ اگر ایک چیز غلط نکلی اس نبی کی تو بھی بقیہ چیزوں پر کیا بھروسہ. ارے نبی کا یہ فرمانا ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میری نبوت پر اگر شک ہو تو حسین کے کردار کو دیکھ لینا. اگر یہ مصباح الہدی ہو تو اللہ بھی ہے، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. آپ غور فرمائیں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ مصباح الہدی نہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مصباح الہدی ہے. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ذریعہ ہوں، میں تو ایک وسیلہ ہوں، میں تو ایک واسطہ ہوں. اللہ تم تک آ نہیں سکتا، تم اللہ تک جا نہیں سکتے. اگر تم اللہ تک چلے گئے تو بھی واپس آ نہیں سکتے. تو میں تو ایک ذریعہ ہوں، میرا کام ہے میسج پہنچانا، پیغمبری کرنا، پیغام پہنچانا، کار رسالت ادا کرنا. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کہو ان الحسین مصباح الہدی. میرا حسین مصباح الہدی ہے، چراغ ہدایت و سفینۃ النجات. اب عزیزان گرامی آپ توجہ دیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کمال ہے، کیا کہنا عظمت امام حسین علیہ السلام کا، کیا کہنا آقا حسین کے مرتبے کا، کیا کہنا ان کی بلندی کا، کہ نبی کریم نے 2 بڑی اہم باتیں امام حسین علیہ السلام کے نام منسوب کی. ایک ہے مصباح الہدی، ایک ہے سفینۃ النجات. ایک چراغ ہدایت،
ایک کشتی نجات. خدا کی قسم ایک جملے میں اگر عظمت حسین کو بیان کرنا ہو تو حسین اس ذات مقدس کا نام ہے جو زندگی میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. ایک حسین ہے دنیا کے لیے بھی، اس لیے کہ دنیا کل ملا کر ہدایت کی جگہ ہے. یہاں ہر پل ایک ضرورت ہے کہ کوئی رہنمائی کرے. یہاں ہر پل ضرورت ہے. اما یہ جو آج بول رہے ہیں یہ بھی اسی لیے بول رہے ہیں کہ کسی نے پڑھایا ہے، کسی نے ہدایت کی ہے. اما ایک لفظ پلیز بھی اگر ہم کہیں گے تو اس لیے کہیں گے کہ کسی نے طریقہ بتایا تھا، کسی نے سلیقہ بتایا تھا، ورنہ ہمارے سامنے حروف تو ہوں گے. ابھی چائنیز زبان میرے سامنے رکھ دیجئے، لکھا سب کچھ ہوگا، بے معنی نہیں ہوگا، بامعنی ہوگا، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم تو یہ سمجھیں گے چل بلے ہوئے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب زبان سامنے والا بول رہا ہے، بے معنی نہیں بول رہا ہے، بامعنی بول رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے. ہم اردو بول لیں گے، ہم اردو بول لیں گے. کسی پٹھان کے سامنے کوئی عربی باتیں سنانے لگا تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا تو وہ بھڑکاؤ نا مجھے. کہا نہیں غصے میں کیا کہہ رہا ہے تمہیں خبر ہے؟ پتہ چل جائے تو تم اس سے لڑنے لگو. تو اس نے کہا کہ بھیا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، یہ عرب ہے، یہ تو وہی بولے گا جو ہمیں سمجھ رہے ہیں. تو جب سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے. اب حسین کی عظمت کو سمجھیے. حسین ہیں شمع ہدایت. اما مسلمان نہ سمجھ پائے. سردار ایک شاعر ہے، سکھ شاعر، اس نے کیا پیارے انداز میں امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے. سردار درشن سنگھ مہاراج درشن، دو شعر ہیں اس کے. وہ یہ کہ حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں. اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے. یہ آفتاب ہے. جبکہ روشنی نہیں ہوگی تو یہ کمرہ ہوگا لیکن نظر کچھ نہیں آئے گا. ابھی تو یہ دن کی روشنی ہے اور بلب بھی جل رہے ہیں، روشن ہیں، لیکن اگر ایک دم اندھیرا ہو جائے، گھپ اندھیرا ہو تو مائک لگا رہے گا. یہ ختیجہ ٹی وی کا مائک بھی نظر آئے گا آپ کو، یہ کرسی بھی، یہ شال بھی نظر آئے گی، یہ شیروانی بھی، یہ میرا چشمہ بھی. نہیں میں آپ کے لباس کو بھی پہچان لوں گا، کہاں پہ پاکھا ہے اس کے بارے میں بھی جان جاؤں گا. سب کچھ نظر آ رہا ہے. ان کا فلاں چیز اٹھا دو، فوراً گئے ادھر سے اٹھا لائے، اس لیے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن یہی گھپ اندھیرا ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نہ آپ کو دیکھ پاؤں گا نہ آپ مجھ کو دیکھ پائیں گے. بس یہی مسئلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. گھپ اندھیرا تھا، پوری طرح اسلام کامل ہو چکا تھا لیکن وہاں اندھیرا تھا. نمازیں رکھی ہوئی تھیں، روزہ رکھا ہوا تھا، حج رکھا ہوا تھا، اطاعت والدین رکھی ہوئی تھی، قرآن تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب جب چراغ لے کے اس کمرہ اسلام میں داخل ہوئے تو نماز بھی سمجھ میں آ گئی، روزہ بھی سمجھ میں آ گیا، حج بھی سمجھ میں آ گیا، زکوٰۃ و خمس بھی سمجھ میں آ گیا. تو یہ چراغ کوئی اور نہیں ہے، اس چراغ کا نام رسول کا نواسہ، عالم کا شہزادہ حسین ابن علی ہے. وہ ہیں چراغ ہدایت. خدا کی اسے یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے تیسرے امام ہیں اور مسلمان ان کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں آقا حسین کو، چاہے وہ حسین علیہ السلام کہے چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے. مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصلاً مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے اور نبی نے فرمایا ہے تو فقط حسین ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو میں دلیل نہ آیتوں سے دوں گا نہ حدیثوں سے دوں گا. یہ مجلس حسین بہترین دلیل ہے. دیکھیے غور کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ مجلس حسین بہترین دلیل ہے کہ مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو اس کا نام حسین ہے. آپ کو یہاں سے جو بلوایا گیا ہے کس نام پہ بلوایا گیا ہے؟ یہ جو آپ اس پر جمع ہیں کس نام پہ جمع ہیں؟ کیا کہہ کے بلایا گیا؟ مجلس حسین ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فلاں وقت پہ برپا ہے، آپ لوگ تشریف لائیے گا. مجلس حسین کے نام پہ بلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ کہ محمود آباد میں متعدد مرتبہ آیا ہوں، لیکن مجلس جب ختم ہو جاتی ہے تو مجلس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، گروپ بیٹھ کے آپس میں دوستوں میں. ہم وہ
عمار صاحب کے جو مولانا آئے تھے کیسی پڑھی انہوں نے؟ ان کا صاحب بڑی تبلیغی مجلس پڑھ گئے. ان کا وہاں جو مجلس ہو رہی تھی کہا صاحب بڑی اصلاحی مجلس پڑھی انہوں نے آ کر. ان کا وہاں ہم کہہ رہے ہیں وہ مولانا جو آئے تھے فلاں تاریخ کو کیا نماز کے اوپر مجلس پڑھ گئے. آج کیا کیا روزے کے سلسلے میں اس کے فضائل اور کمالات کو بیان کیا فلاں مولانا نے آ کر. اما وہ فلاں مولانا نے کیا قرآن کے اوپر گفتگو کی ہے, کیا عالم ہے, واقعاً ایسا عالم ہونا چاہیے. اما وہ مولانا کیا احادیث رسول کے اوپر انہوں نے ڈسکس کی, کیا گفتگو فرمائی. اما ان مولانا نے اما کیا خیبر پڑھ دی, طبیعت خوش ہو گئی, بہترین خیبر پڑھی آج, عرصے کے بعد خیبر سننے کو ملی. اما ان مولانا کو بلاؤ, معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں. اما انہوں نے شب ہجرت بہت پیارے انداز میں پڑھ دی. تمام مسلمانوں کے درمیان جو شب ہجرت ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ پیش کیا کہ تمام مسلمانوں کا کیا کہنا ہے ہجرت کی شب کے متعلق. اما ان کو بلاؤ, وہ جناب نوح کا قصہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. ان کو بلاؤ, وہ جناب ابراہیم کا. دیکھیے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مجھے کیا ہو گیا ہے, میں کیا بول رہا ہوں, کیا گفتگو کر رہا ہوں, کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ غور کریے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں مولانا انہوں نے ہجرت بہت اچھی پڑھی, فلاں اما کیا بہترین فضائل پڑھتے ہیں. اما وہ ان کو بلاؤ, وہ بڑی اصلاحی اور تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں. اما وہ بہت عمدہ علمی مجلس پڑھتے ہیں. اور وہ نبیوں کے بارے میں ایک دم حافظ ہو رہے ہیں. اما اگر تاریخ سننا ہو تو ان کو بلاؤ. اب بلایا کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ نہیں, ابھی آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. بلایا کاہے کے لیے گیا؟ آئیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس حسین برپا ہے, آپ لوگ تشریف لائیے. تبصرے کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں, ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. تبصرے کیا ہو رہے ہیں, باتیں کیا ہو رہی ہیں, گفتگو کیا ہو رہی ہے, کمنٹس کیا ہو رہے ہیں. اما انہوں نے قرآن کے اوپر بڑی اچھی مجلس پڑھ دی, انہوں نے احادیث کے اوپر بڑی اچھی مجلس پڑھ دی, انہوں نے ہجرت بہت اچھی پڑھ دی, انہوں نے خیبر و خندق بہت اچھی پڑھ دی. اما انہوں نے آدم کا تذکرہ, نوح کا تذکرہ, ابراہیم کا تذکرہ, موسیٰ و عیسیٰ کا تذکرہ کیا خوب انداز میں کیا. اما ان کو بلاؤ. وہ ایسے مولانا اکثر عزیزان گرامی, خدا کی قسم میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں, اکثر ہم لوگ جب کبھی مجلس کے لیے ممبر پر جانے لگتے ہیں تو صاحب خانہ کہتا ہے مولانا ایک گزارش ہے. جی فرمائیے, کیا اگر ہو سکے تو اطاعت والدین پر پڑھ دیے, اطاعت والدین پر پڑھ دیے. آج کل نوجوان جو ہے اس بات کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے. آپ اگر اس کو پڑھ دیے گا, کسی ایک بچے کی بھی اصلاح ہو جائے. مولانا آج صلہ رحمی پر مجلس پڑھ دیے. ابھی تک آپ متوجہ نہیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جس طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. بلایا گیا ہے حسین کے نام پر, سنائے جا رہے ہیں آدم, سنائے جا رہے ہیں نوح, سنائے جا رہے ہیں ابراہیم, سنائی جا رہی ہے نماز, سنایا جا رہا ہے روزہ, سنایا جا رہی ہے توحید, سنائی جا رہی ہے عدل, سنایا جا رہا ہے نبوت کا سلسلہ, سنائی جا رہی ہے امامت, اور ہو رہی ہے. اور بلایا کاہے کے لیے یا ذکر حسین. اما اب بھی مصباح الہدیٰ سمجھ میں نہ آئے گا. ایک دور بھیج دیے محمد وآل محمد. نہیں, آپ اس بات نقطے پہ غور نہیں کر پائے جو میں اتنی محنت سے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ خدا کی قسم آج 1400 سال گزر چکے ہیں بھائی. مجلس حسین, مجلس حسین, مجلس حسین, یہیں سے آپ کو قرآن ملتا ہے. بچہ گھر میں پہنچا, کہا اماں جناب نوح ایک نبی تھے. کہاں بیٹا تمہیں خیریت, کیا ہوا, کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اماں جناب نوح کے دور میں ایک طوفان آیا تھا, لوگ نافرمان تھے, نبی کا کہنا نہیں مانتے تھے. اس زمانے میں طوفان آیا, اللہ نے نبی کو حکم دیا کشتی بناؤ. اب ماں بڑے اشتیاق کے ساتھ بچے کی, معصوم بچے کی باتیں سن رہی ہے. پھر کیا ہوا بیٹا؟ کہا اماں پھر ایک طوفان آیا اور سب ڈوبنے لگے. پھر نبی اللہ نے اللہ کے حکم سے آواز دی جو اس کشتی پہ آئے گا اس کو نجات مل جائے گی. اماں بہت سے لوگ آ گئے کشتی پر, جانور تک آ گئے, لیکن اماں ایک لڑکا ان کا تھا بڑا نافرمان تھا, وہ نہیں بیٹھا. جناب نوح پکارتے بھی رہے, کہتے بھی رہے آؤ میرے لال, آؤ میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ. لیکن اماں اس نے کہا نہیں, میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں, وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے بچا لے گی. اماں پھر طوفان میں جب پانی اور بڑھا تو پہاڑ ڈوبا, پھر چوٹی ڈوبی, پھر وہ لڑکا بھی ڈوب گیا. اب ماں کی ممتا کلیجے سے بھینچ لیا. میرے لال تمہیں کس نے بتایا, تمہیں کس نے بتایا کہ نوح کے زمانے میں ایسا طوفان آیا تھا؟ اماں وہ جو پڑوس میں مجلس ہو رہی تھی وہاں ہم گئے تھے, ہم مجلس حسین میں گئے تھے. آج مولانا نوح کا واقعہ پڑھ رہے تھے. مصباح الہدیٰ حسین, درود بھیج دیے محمد وآل.
مصباح الہدیٰ، اب آج 1400 سال گزر گئے ہیں، مصباح الہدیٰ اگر کوئی ہے تو فقط حسین، ایک آقا حسین ہے جو مصباح الہدیٰ ہیں، یعنی بلایا جا رہا ہے ان کے نام پر، بلایا جا رہا ہے ان کے نام پر، کبھی تبلیغی بلایا جا رہا ہے ان کے نام پر، کبھی اطاعت والدین بلایا جا رہا ہے ان کے نام پر۔ ارے بھیا مجلس حسین کا مطلب کیا ہے؟ مجلس حسین کا مطلب یہ ہے کہ چاہنے والے رسول اللہ کے حضور میں، ان کی بیٹی کے حضور میں، ان کے داماد اور چچیرے بھائی کے حضور میں ان کے بیٹے کے شہادت کے اوپر تعزیت پیش کریں۔ فرش عزا اسی لیے بچھایا جاتا ہے، یہ تعزیت داری اسی لیے ہوتی ہے۔ تعزیت داری کا مطلب ہی تعزیت ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ بھولے بھالے لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ورنہ تعزیت داری جو ہے کچھ نہیں ہے۔ تعزیت داری کا مطلب یہ ہے کہ پڑوس میں اگر کسی بیچارے ہندو کا انتقال ہو گیا تو آپ کا کیا فرض ہے؟ کسی سردار کا انتقال ہو گیا تو آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ کا خاندان کا نہیں ہے، آپ کی قوم کا نہیں ہے، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، اگر پڑوس میں کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آپ کا کیا فرض ہے؟ آپ جائیں گے باپ کے پاس کہ نہیں جائیں گے؟ آپ بھائی کے پاس جائیں گے تعزیت دینے کے نہیں؟ آپ رشتہ داروں کے پاس جائیں گے؟ بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اسی کا نام تعزیت ہے۔ یہ جو ہم لوگ تعزیت کرتے ہیں تعزیت داری کے طور پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ ہم رسول اللہ کی خدمت میں، ان کے داماد علی مرتضیٰ کے حضور میں، ان کی بیٹی جناب فاطمہ کے حضور میں ہم تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہر سال نہ مدینہ جا سکتے ہیں، نہ ہر سال نجف جا سکتے ہیں، نہ ہر سال بقیع جا سکتے ہیں۔ ہم جا کے کس طرح تعزیت پیش کریں؟ ہم لوگ مجبور لوگ ہیں، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے ہم تو وہاں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے گھر میں ایک جگہ صاف کی، طہارت کی، اس کی صفائی کی، اس کی دھلائی کی، اس کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد ایک تعزیہ رکھ لیا۔ یہ تعزیہ سمبل ہے اسی تعزیت کا کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے مدینے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب ایک پاک جگہ ہم بنا لیں گے تو وہاں اللہ کا رسول تعزیت لینے کے لیے آ جائے گا، مولا متقیان تعزیت لینے کے لیے آ جائیں گے، بی بی بطول تعزیت لینے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ تعزیت داری بدعت نہیں ہے، عین شرافت انسانی ہے، عین شرافت انسانی ہے، عین شرافت انسانی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کرم ہے حسین کا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ تو شیعہ بڑے ہوشیار نکلے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پنجتن پاک کو، اہل بیت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہاں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بہت ہوشیار نکلے شیعہ کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ہیں، اور جو شیعوں کے مخالف تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے ہیں تو ہمارے نہیں۔ اما خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے جب تک کہ پنجتنی نہ ہو۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ بڑی سمجھداری کا بڑا باریک کام کیا گیا، بڑا ہوشیاری کا کام کیا گیا کہ ہم نے جو کریم تھی وہ فوراً اپنے قبضے میں لے لی۔ ورنہ مسلمان نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کا نہ ماننے والا ہو، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو، اہل بیت کی رضا میں اپنی زندگی کو گزارنے والا نہ ہو۔ اور پھر سوال اس بات کا ہے کہ کربلا والوں پر رویا کیوں جاتا ہے؟ تو دیکھیے بھائی، یہ بھی بہت پیارا اور بڑا خوبصورت پروپیگنڈا کیا گیا جس سے ہم مسلمان متاثر ہو گئے۔ صاحب سیدنا حسین جو ہیں وہ زندہ جاوید ہیں، اور جو زندہ جاوید ہے اس کا ماتم کرنا کیسا؟ بے شک زندہ جاوید ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، پوچھئے کسی سے بھی، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جناب امیر حمزہ صحابی رسول اللہ کے چچا کیا زندہ جاوید نہیں ہیں؟ وہ بھی سید الشہداء ہیں۔ جنگ احد میں آپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، اور اسی یزید کی دادی نے آپ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، جو چبا نہ پائی، بلکہ آپ کی انگلیاں کاٹ کے اس کا ہار بنایا، ناک و کان کاٹ کے ان کا ہار بنایا۔ یہ یزید کی دادی نے کیا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد جب یہ احد کے میدان سے واپس مسلمان لوٹے ہیں تو تاریخ گواہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں تو آپ مان لیجئے، آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیے گا جو بھی تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہے، جو بھی تاریخ جانتا ہے، کہ جب رسول اللہ واپس مدینے میں چلے تو بہت سے گھروں سے جہاں جہاں کے لوگ قتل کیے گئے تھے ان گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب اپنے چچا جناب امیر حمزہ کے گھر کے قریب آئے تو وہاں سے کوئی رونے کی آواز اور رونے کی صدا بلند نہیں ہو رہی تھی، تو آپ وہیں ٹھہر گئے۔ دیکھیے میں جملہ کہہ رہا ہوں اور توجہ کا طالب ہوں آپ سے کہ نبی کریم وہیں پہ ٹھہر گئے،
لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ سر جھکائے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو آپ نے تمام اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا، ارے مدینے میں ہر مقتول پر رونے والا موجود ہے، میرے چچا کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، میرا چچا چونکہ ہجرت کر کے آیا تھا، یہاں ہمارا گھر نہیں ہے۔ تو اصحاب رسول کے لیے ملتا ہے کہ دوڑے دوڑے اپنے گھروں میں گئے، دیکھیے توجہ دیے گا ایک جملہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، دوڑے دوڑے اپنے گھروں پہ گئے اور تمام رونے والیوں سے کہا کہ رونا موقوف کرو، روک دو، اپنے مرنے والے پر نہ آنسو بہاؤ۔ تو تمام گھر کی بیوی اور عورتوں نے کہا، خواتین نے کہا کمال کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والے پر آنسو کیوں نہ بہائیں؟ کہ نہیں، اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رونا بند کرو اور تم لوگ سب مل کے رسول اللہ کے گھر میں جا کر فرش عزا بچھاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ کے چچا کی شہادت ہوئی ہے اور رسول اللہ کو صدمہ پہنچا ہے کہ ان کے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو اصحاب رسول کے حکم سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، کاش آپ توجہ دیں، صحابہ کرام کی حکم سے ان کے گھر کی خواتین نکلی ہیں اور رسول اللہ کے چچا کے گھر میں گئی ہیں۔ تو یہ فرش عزا بچھانا سیرت صحابہ بھی ہے، یہ سیرت صحابہ ہے، صحابہ کرام نے بھیجا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، اور پھر سب نے جا کے گریہ کیا ہے رسول اللہ کے چچا کے گھر میں۔ تو رسول اللہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، کہا مجھے چین ملا کہ میرے چچا پر بھی کوئی رونے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعزیت، یہ حسین، اور پھر حسین اس مظلوم کا نام ہے، کم سے کم مسلمانوں کے درمیان تو مظلوم نہ رہے، اختلاف کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ وہ تو نماز پہنچا رہا ہے، دین پہنچا رہا ہے، میں بچانے والا حسین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے کوئی گفتگو چھیڑ دوں اور موضوع کو طول دے دوں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا بھائی، اس کو بھی پڑھ لیے آپ جا کر، کہ رسول اللہ جو آخری نبی ہیں، ان کے وصال کے فقط 23 یا 24 سال بعد تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ایک امیر نے نشے کی حالت میں صبح کی 2 کی 4 پڑھائی ہے۔ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو توجہ دیے گا، بس زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی اس کے اوپر۔ صبح کی 2 کی جگہ 4 پڑھائی ہے، اور جب مسلمانوں نے کہا یہ کیا ہوا تو پلٹ کے کہتا ہے کچھ کم لگ رہی ہے تو اور پڑھا دوں۔ پھر دوسرے دن نشہ جب حد سے سوا ہو گیا اور آج اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی اپنے بستر پر سے، تو ہوشیار بیوی تھی، اس نے ایک طویل القامت کنیز کو بلایا، نوکرانی کو بلایا، اس کو مردانہ لباس پہنایا، کہا جاؤ تم امامت کرو۔ دیکھیے یہ عورت کی امامت اس لیے ہو رہی ہے کہ امامت چھوڑ دی گئی، اصل امامت چھوڑ دی گئی، یہ نتیجہ یہ ہوا، یہ اللہ کی طرف سے عتاب ہے کہ عورت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر جمعہ کی نماز بدھ کو ہوئی۔ اب عظمت حسین کے لیے فقط ایک جملہ کہوں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے، اما آج سے رسول اللہ کے وصال کے صرف 23 سال بعد جمعہ کی نماز بدھ کو ہوئی، اور 1429 سال بعد آج بھی جمعے کو ہو رہی ہے۔ اما جو 23 سال بعد فقط جمعے کی نماز بدھ کو کر دی گئی تھی، تو اب نماز ہوتی کب کب؟ ہر فرقہ کہتا ہے کہ نہیں جمعے کی نماز پیر کو ہوگی، کوئی کہتا نہیں ہمارے کیا منگل کو ہوگی، کوئی کہتا صبح کو ہوگی، کوئی کہتا دوپہر کو۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب 23 سال بعد جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی تو 1429 سال بعد تو اب جمعے کی نماز کا کیا ہوتا، لیکن 1429 سال بعد 1400، ہمیں کھیل نہیں ہے، 1400 صدیاں گزر گئیں، 14 صدیاں پلس 29 سال، 1429 سال گزرنے کے باوجود آج بھی جمعے کی نماز جمعے کو ہو رہی ہے۔ یہ جمعے کی نماز جمعے کو نہیں ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی ہے اور مصباح الہدی کی دلیل ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ ہے مصباح الہدی۔ اور پھر دوسری بات وَسَفِینَۃُ النِّجَاۃ، اور حسین اس ذات مقدس کا نام ہے جو نجات کے لیے ایک بہترین کشتی ہے۔ دنیا کے نام ہدایت، آخرت کے نام نجات، یہاں بھی حسین وہاں بھی حسین۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، ہم لوگ تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو کچھ اور سوچا جاتا، لیکن علماء اہل سنت نے بھی اس واقعے کو پڑھا، خوب پڑھا۔
کہ جب خلیفہ دویم کے زمانے میں بیٹے کو امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا او غلام زادے، او غلام زادے، تو وہ روتا ہوا گھر گیا، بابا کے حضور میں شکایت کی کہ آج حسین ابن علی نے مجھے ذلیل کیا۔ کہا کیا ذلیل کیا؟ کہا مجھے غلام زادہ کہہ دیا۔ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سچ بتاؤ کیا حسین نے کہا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان کرام؟ دیکھیے مولویوں کی بات پر نہ جائیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ کہ واقعاً حسین نے کہا؟ کہا ہاں حسین نے کہا، بہت سے گواہ ہیں۔ کہا قلم کاغذ اٹھاؤ۔ قلم کاغذ لے کر آیا بیٹا۔ کہا بابا اس کا کیا کریں؟ کہا اس کو حسین ابن علی کے پاس لے جاؤ۔ کہ ان سے کیا کہوں؟ کہ ان سے کہو کہ حسین جو آپ نے مجھے غلام زادہ کہا ہے وہ اس پر تحریر کر دیے، لکھ دیے کہ میں حسین ابن علی تمہیں غلام زادہ کہہ رہا ہوں، فقط والسلام حسین ابن علی۔ کہا بابا جان اس کا کیا ہوگا؟ کہا میرے پاس لے آنا۔ پھر آپ کیا کریے گا؟ تمہیں کیا خبر بیٹا، میں رسول اللہ کی آغوش میں اس بچے کو دیکھ چکا ہوں، اس کی منزلتیں سن چکا ہوں، اس کے کمالات کا چرچا سن چکا ہوں، اور نبی جو بھی فرمائیں گے وہ حق فرمائیں گے، جو بھی کہیں گے وہ صحیح فرمائیں گے۔ تمہیں کیا خبر، جب میں مر جاؤں گا تو میں وصیت کروں گا، جب مجھے سپرد لاحت کیا جائے، جب مجھے دفن کیا جائے تو میری قبر میں وہ پرچہ بھی رکھ دیا جائے، وہ تحریر بھی رکھ دی جائے جو حسین کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا اس کا کیا ہوگا؟ کہ وہی تو وہاں نجات کا ذریعہ بنے گی، وہی تو وہاں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جب تحریر حسین نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے تو خاک شفاء حسین، خاک شفاء حسین اگر وہ قرب میں کسی کی جا رہی ہے تو کیوں یہ شفاعت کا ذریعہ ہوگی؟ تو صحابہ کرام بھی اس بات کو مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور حسین کی ڈیوڑی پر آ کے کسی کو دشمنی نہیں ہے۔ یا اور بات ہے، نظریات میں اختلاف ہے، اپنا غم منانے میں اختلاف ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں آنے والا جب آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، عظمت حسین کو سلام کرتا ہے۔ اور کیوں نہ سلام کریں؟ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد پر ایک دم سے دشمنوں نے کسی نے حملہ کر دیا اور ایک مسلمان بیچارہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں اب آگ لگ رہی ہے اور وہاں قرآن بھی ایک رکھا ہوا ہے، اور مسجد میں آگ کے شعلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمان مسجد میں داخل ہوئے اور قرآن کو اپنے کلیجے سے چمٹائے، سینے سے لگا کر باہر نکلے اور قرآن کی حفاظت میں پیچھے سے کوئی گولی مار دے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس کے بارے میں تمام مسلمان کیا کہیں گے؟ وہ مرنے والا کون تھا؟ اگر قرآن کو بچانے کے لیے کہ قرآن جلنے نہ پائے، اگر سینے سے لگا کر وہ بھاگے اور اس کے بعد میں پیچھے سے کوئی گولی مار دے اور وہ شہید ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا سوچے گا مسلمان؟ ہر آدمی سلام کرے گا کہ نہیں سلام کرے گا؟ اما کیا آدمی تھا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، قرآن کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ حسین تو رسول کے اس نواسے کا نام ہے کہ جس نے صرف قرآن کو نہیں بچایا، پوری شریعت کو بچایا، پورے دین کو بچایا، پورے اسلام کو بچایا، اور ایک دوپہر میں بچایا۔ صرف اپنی جان کا مسئلہ نہیں تھا، اپنے اولادوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس ارباب غم قتل کی میں نے بات، اپنی اولادوں کو اپنے سامنے۔ ہاں یہ جو ذکر ہوتا ہے، یہ جو مظلومی بر حسین پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے عزاداروں کے رلا رلا کے رسول کے نواسے کو مار ڈالا گیا۔ حد ہو گئی۔ دیکھیے بچپن پہلی محرم سے کربلا کے ہر جز کو، آپ ہر رخ کو مصائب کے سن رہے ہیں، اور بہرحال میں بھی بچپن سے سنتا ہوں، مجلسوں میں روایت بیان ہونا جو باپ داداؤں کے زمانے سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ معجزہ ذکر مظلومی حسین ہے کہ وہی جو بار بار ہم سنتے آتے ہیں وہ پھر سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ورنہ میں تو اکثر سوچتا ہوں جو کربلا میں حسین پر گزر گئی، بس حسین بہتر جانے یا حسین کا خدا بہتر جانے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان مصیبتوں میں گھر جائے، لیکن یہ بھی انسان کی فطرت ہے، اگر جیالہ ہے، ہمت والا ہے، تو کوئی مصیبت دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اتنے میں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اولاد بھی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، وہ بھی اس مصیبت کا مقابلہ کرے گی، میں مر جاؤں وہ تو برداشت ہوتا ہے انسان کو، لیکن کوئی مصیبت دیکھ کر انسان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جوان بیٹے کو بچایا جائے۔ اما حسین اس مظلوم باپ کا نام ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے ایک نہیں 18 بچے مارے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے 18 بچے، عباس بھی بھائی کا نام ہے لیکن اصلاً بیٹے ہیں،
اون و محمد بھانجوں کا نام ہے، لیکن حسین کا جو کردار ہے، حسین کی جو کریمی ہے، تو جس طرح علی اکبر و علی اصغر سے محبت ہوگی، اسی طرح اون و محمد سے محبت ہوگی۔ اما جس بھائی کو اپنی آغوش میں لے کر وقت پیدائش آغوش میں لے کر اپنے بابا کی خدمت میں آ کے کہا تھا کہ بابا مجھے یہ بھائی میرا بڑا اچھا لگ رہا ہے، مجھے یہ عباس بہت اچھا لگ رہا ہے، اے بابا کیا آپ اجازت دیں گے کہ حسین اس کو پالے؟ تو جس نے باپ سے مانگا ہو پالنے سے کے لیے، وہ اپنا بھائی کیسے سوچتا ہوگا؟ وہ بیٹے کی محبت تو ایک نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں نہ جانے کتنے بیٹے تھے جو آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے تھے، کسی کا لاشا پامال ہو رہا ہے، کسی کے سینے سے برچی کی ہنی نکال رہے ہیں، کسی کے بازو لیے چلے آ رہے ہیں، کوئی بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کو مختلف رخوں سے دیکھیے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین پہ کیا گزر گئی۔ اب میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، آپ صاحبان اولاد اس کو باقاعدگی کے ساتھ محسوس کر لیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ اب یہ اولاد والے سمجھ سکتے ہیں، اس بچی سے امام حسین علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے اور اس بچی کے بغیر رہتے نہیں تھے، بلکہ خود ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہیں ہوتی وہاں حسین کا دل نہیں لگتا۔ اور ایک جگہ شعر کہتے ہیں، خدا کی قسم عزاداروں، فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ سکینہ میری بچی، میں اس کو بہت چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ بابا مجھے دنیا کی یہ چیز لا کر دے دیجئے، سکینہ آپ کی چاہتی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں امام حسین کہتے ہیں کہ سکینہ اگر کچھ مجھ سے مانگے اور پوری دنیا میری دروازے پہ آ جائے اور سب مل کے دنیا والے کہیں کہ حسین یہ چیز سکینہ کو ہرگز نہ دینا، تو امام حسین قسم کھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ واللہ پوری دنیا ناراض ہو جائے حسین کو پرواہ نہیں ہے، حسین وہی کرے گا جو سکینہ چاہتی ہے۔ عزاداروں انصاف سے بتائیے، جو باپ اپنی بچی کی محبت میں اس طرح کے اشعار کہہ رہا ہو، اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہو، وہی کربلا کے میدان میں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اوپر اپنی سوکھی زبان پھیر کر ایک جملہ کہہ رہی ہو، بابا پیاس مارے ڈال رہی، پیاس مارے ڈال رہی ہے، تو اس وقت حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ انصاف سے بتائیے کہ حسین جس بچی کے لیے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ جو مانگے گی، جس وقت مانگے گی میں دینے کو تیار ہوں، لیکن جب امتحان کی منزل آ گئی، جب کرب اسلام کو بچانے کا مسئلہ آ گیا، تو وہی سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے ایک چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے الاتاش الاتاش کی صدائیں بلند کرتی ہوئی جب باپ کی خدمت میں آتی تھی اور کہتی تھی بابا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تو اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ شاید یہی سبب ہے، دیکھیے ذرا سا میں الگ ہٹ کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، شاید یہی سبب ہے کہ کربلا میں امام حسین گو کے بہت پیاسے تھے، اس لیے کہ آپ کی پیاس کے بارے میں یہی کافی ہے کہ وقت کا چوتھا امام جب بھی کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرتا ہے تو فقط ایک جملہ کہتا ہے، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا۔ 72 پیاسے تھے، لیکن چوتھے امام نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ علی اصغر بھیا تم بہت پیاسے تھے، یہ نہیں کہا کہ علی اکبر تم بہت پیاسے تھے، یہ نہیں کہا کہ عباس چچا آپ بہت پیاسے تھے، جب بھی کہا تو یہی کہا، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا، تم 3 روز کے بھوکے ہو پیاسے تھے۔ یعنی کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ آقا حسین ہے۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ کربلا میں غیرت امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں، لیکن توجہ دیئے گا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں، کہ کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہاں تک کہ اصحاب امام حسین نے کئی بار کہا کہ پیاس کا تذکرہ کیا، اولاد نے بھی پیاس کا تذکرہ کیا، بھائی نے بھی پیاس کا تذکرہ کیا، لیکن کربلا میں کسی مقتل میں آپ کو یہ نہیں ملے گا مقاتل میں کہ امام حسین نے کہا ہو میں پیاسا ہوں۔ ورنہ میں سوچتا ہوں کہ ایک بار جناب عباس کے سامنے اگر امام حسین کہہ دیتے کہ بھیا مجھے پیاس لگ رہی ہے، خدا کی قسم جو میں کہنا چاہ رہا ہوں توجہ دیئے گا، ایک بار آقا حسین اگر جناب عباس سے کہہ دیتے کہ بھیا مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اب عباس جیسے جری کو کوئی روک نہ پاتا، بلکہ جاتے اور فرات کا کاٹ کے امام حسین کے قدموں پہ ڈال دیتے، اس لیے کہ عباس کی تو زندگی کی ایک تمنا ہے کہ حسین مجھ سے کچھ کہے، آقا کچھ حکم فرمائیں تاکہ اس کے مطابق میں عمل کروں۔ اگر ایک بار بھی آقا حسین کہہ دیتے عباس مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اب حسین عباس کو روکنا محال تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا، نہیں بلکہ حد ہو گئی کریمی امام حسین کی اور شرافت امام حسین کی اور غیرت امام حسین کی کہ جوان بیٹا، بھئی اپنی اولاد سے تو انسان اپنا درد بتا دیتا ہے، جوان بیٹا علی اکبر جب لڑتے لڑتے آیا ہے تو اس نے کہا بابا اگر پانی مل جائے
تو میں پھر ایک بہترین جہاد کروں. تو اس وقت بھی غیرت داری کا عالم یہ تھا، غیرت و امام حسین کا عالم یہ تھا کہ اپنے جوان بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں بھی پیاسا ہوں، بلکہ مقاتل میں یہی جملہ ملتا ہے کہ ہاں میرے علی اکبر تم نے ایسی بات کہی، ایک کام کرو میرے دہن میں اپنی زبان ڈال دو، میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دو. یا اور بات ہے کہ تاریخ میں علی اکبر نے دنیا کو بتایا ارے میرے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، لیکن حسین نے نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں. ہاں ہم کو پیغام دیا، ہم کو وصیت کی کہ سید سجاد جب خانہ شام سے چھوڑ کے مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب یہ ٹھنڈا پانی پئیں تو حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کریں. لیکن کربلا کی تاریخ میں کسی کے سامنے امام حسین نے نہیں کہا ہے پیاس مارے ڈال رہی ہے، لیکن وہی حسین آخری وقت میں، یہ صاحبان اولاد سمجھ سکتے ہیں، اور جب بھی آپ یاد کریے گا اور سوچئے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. کربلا میں جس حسین نے کسی کے سامنے اپنی پیاس کا اظہار نہیں کیا، چلتے چلتے ایک معصوم سی بچی سے کہہ رہے ہیں محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس نے عباس کے سامنے نہ کہا، علی اکبر کے سامنے نہ کہا، وہ معصوم بچی کے سامنے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو عزیزانو اس نتیجے پر پہنچا کہ حسین کو معلوم تھا ارے میرے باپ اس بچی کو نہ جانے کب تک پانی نہ ملے، تو جب تک کہ پانی نہ ملے گا کم سے کم تھوڑا قرار یہ تو رہے گا ارے میرا بابا بھی جاتے جاتے کہہ گیا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، رسول کے نواسا ہوں لیکن پیاسا ہوں، تھوڑا قرار رہے گا. ارے جب میرا بابا مارا گیا تو وہ بھی پیاسا تھا، تھوڑا سکون رہے گا. اللہ اکبر غیرت حسین کہ جہاں معصوم بچی کی تقویت کے لیے فرما دیا میں بھی پیاسا ہوں سکینہ. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و بیہا و بعلہا و بنی. پردیس میں اب تم کو کہاں پائے سکینہ، سقائے سکینہ شہدائے سکینہ ناشیدہ دم بھر کے لیے آپ جو آ جائیں میرے پاس، دم بھر کے لیے آپ جو آ جائیں، دروں کے نشان پشت پہ دکھلا اے سکینہ، سقائے سکینہ شیدا سکینہ. ہے آگ لگی خیموں میں لٹتی ہے ردائیں، فریاد سنے کون کہاں جا اے سکینہ، سقائے سکینہ شیدا مجروح کیے کال تماچے بھی لگائے، اب کس کو مدد کے لیے بلوا اے سکینہ، سقائے سکینہ شیدائے سکینہ. اس بن میں
کہا آپ ہیں آواز تو دیجئے آپ نہیں سکتے تو وہیں اے سکینہ سکینہ شیدا سکینہ ماتم حسین 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 حسین. جمیلیہ آپ لوگ الوداع ہے صرف دہراتے رہیے گا، اور ایام اذاں کے رخصت کے دن ہیں تو صرف آپ کو دہرانا ہے اور کچھ نہیں، اور اسی ہاتھ سے بس ماتم کرتے رہیے گا اور دہراتے رہیے گا. حسین حسین ثنا حسین ثنا حسین ثنا حسین ثنا حسین ثنا حسین ثنا. مومنوں رو کر کہو صفت پیغمبر الوداع، مومنوں رو کر کہو صفت پیغمبر الوداع. الوداع ہے فاطمہ زہرا کے دلبر الوداع، بیچ میں اہل حرم کے چپ کھڑے ہیں شاہدی، بیچ میں اہل حرم کے چپ کھڑے ہیں شاہدی. زینب و کلثوم کہتی ہیں برادر الوداع، شین فرمایا بہن امت نہ بخشی جائے گی، شین فرمایا بہن امت نہ بخشی جائے گی. میں نہ جب تک تیغ سے کٹواؤں گا سر الوداع، تیغ سے کٹواؤں گا سر الوداع. تم نہ خیمے سے نکلنا یاد رکھنا اے بہن، تم نہ خیمے سے نکلنا یاد رکھنا اے بہن، تم نہ خیمے سے نکلنا یاد رکھنا اے بہن، تم نہ خیمے سے نکلنا یاد رکھنا اے بہن. ہو میرے سینے پہ جب شمرے ستمگر الوداع، سینے پہ جب شمرے ستمگر الوداع. بے ردا زینب نانا جب گروں گھوڑے سے میں، بے ردا زینب نانا جب گروں گھوڑے سے میں، مجھ کو شرمندہ نہ کرنا زیر خنجر الوداع، مجھ کو شرمندہ نہ کرنا سید سجاد سے رو رو کے کہتے تھے حسین، سید سجاد سے رو رو کے کہتے تھے حسین، سید سجاد سے رو رو کے کہتے تھے حسین، سید سجاد سے رو رو کے کہتے تھے حسین. اب تمہارے ہے حوالے یہ لٹا گھر الوداع، اب تمہارے ہے حوالے یہ لٹا گھر الوداع. نوجوانوں حضرت شبر کے دلبر سے کہو، نوجوانوں حضرت شبر کے دلبر سے کہو، نوجوانوں حضرت شبر کے دلبر سے کہو، نوجوانوں حضرت شبر کے دلبر سے کہو. 14ویں کے چاند اکبر کے برادر الوداع، 14ویں کے چاند اکبر کے برادر الوداع. ہیں جو 18 برس والے غلامان علی، ہیں جو 18 برس والے غلامان علی، وہ کہیں رو رو کے ہم شکل پیغمبر الوداع، جو اٹھاتے ہیں علم وہ چاہنے والے کہے، جو اٹھاتے ہیں علم وہ چاہنے والے کہے، جو اٹھاتے ہیں علم وہ چاہنے والے کہے، جو اٹھاتے ہیں علم وہ چاہنے والے کہے. شاہ کے غمخوار عباس دلاور الوداع، عباس دلاور الوداع. کیا جب ہے عورتوں سے حضرت زینب کہے،
عورتوں سے حضرت زینب کہے کیا جب ہے عورتوں سے حضرت زینب کہے کیا جب ہے عورتوں سے حضرت زینب کہے تم کہو سر پیٹ کے محتاج چادر الوداع سب تو رخصت ہو گئے ننھا مسافر رہ گیا اب تو رخصت ہو گئے ننھا مسافر رہ گیا سب تو رخصت ہو گئے ننھا مسافر رہ گیا اب تو رخصت ہو گئے ننھا مسافر رہ گیا بے زباں بچے کہیں کیوں کر سے اصغر الوداع تیرے دم بچے کہیں گے اصغر الوداع حق رخصت بھی ادا ہم کر نہیں سکتے شہا بھی ادا ہم کر نہیں سکتے شہاب حق رخصت بھی ادا ہم کر نہیں سکتے شہا ادا ہم کر نہیں سکتے ہند میں پھر آئیے گا ابن حیدر الوداع ابن حیدر الوداع اے شہ بے کس لٹایا گھر ہمارے واسطے بے کس لٹایا گھر اے شہ بے کس لٹایا گھر ہمارے واسطے اے شہر بے کس لٹایا کر ہمارے واسطے ہم نہ خدمت کر سکے محبوب داور الوداع خدمت کر سکے محبوب داور الوداع جو خطا ہم سے ہوئی ہو کیجیے اس کو معاف جو خطا ہم سے ہوئی ہو کیجیے اس کو معاف جو خطا ہم سے ہوئی ہو کیجیے اس کو معاف ہم سے ہوئی ہو کیجیے ہم سے معاف آپ کے قربان ہم میں بندہ پرور الوداع آپ کے قربان ہمیں بندہ پرور الوداع اٹھ گئے سب تازیے ویراں آزا خانے ہوئے سب تازیے ویراں آزا خان اٹھ گئے سب تازیے ویراں آزا خانے ہوئے ہو گیا چیلوم تیرا اے شاہ بے سر الوداع ہو گیا چیلوم تیرا اے شاہ بے سر الوداع یا حسین 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 السلام علیکم